اچھا پرفیکٹ. اچھا دبئی سے لے کر میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ موسٹلی پاکستان سے ریلیونٹ میں نے کافی ڈسکس کیا ہے کہ کیا ڈاکومنٹس ہیں، کیسی اٹیسٹیشنس کروانی ہیں آپ نے. آپ کے جو ڈاکومنٹ تھے کچھ اسپیسیفک اٹیسٹیشنس تھی کہ جس طرح گریڈ کنورجنس ہوتی ہے، ایکویلنسی ہوتی ہے، کوئی وہ اسپیسیفک اٹیسٹیشن جو آپ نے کروائی ہوں ایڈمیشن جرمنی اپلائی کرنے کے لیے دبئی سے؟ جی سر، آئی تھنک کہ اس معاملے میں میں بہت فارچونیٹ رہا ہوں، کیونکہ میرے جو اے لیول اور آئی جی سی ایس سی کے سرٹیفکیٹس تھے وہ آلریڈی اٹیسٹڈ فرام کیمبرج آئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے مجھے کوئی ان پہ ایکسٹرا اٹیسٹیشنس نہیں لگوانی پڑی یا کویولنسی نہیں کرانی پڑی. اگر میں یو اے میں پڑھ رہا ہوتا تو شاید مجھے پھر ادھر جا کے اماراتی سسٹم کی کویولنسی کرانی پڑتی، لیکن جرمنی کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، کیونکہ وہ آلریڈی ایک آلدو برٹن یورپین یونین میں ابھی نہیں ہے لیکن ممبر تھا، تو آلریڈی وہ ایک یورپ کے ایریا کی یونیورسٹی کی ہی اٹیسٹڈ ہے. اور آئی تھنک جرمنی میں بھی ایک اے لیول کا ایکویولنٹ اس کو ایبیٹور کہتے ہیں آئی تھنک، تو اس وجہ سے مجھے انہوں نے کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں کی یونیورسٹی نے کہ میں کوئی ایکسٹرا لے کر رہا ہوں یا کوئی ایکویولنسی کروں. آئی تھنک کہ وی پی ڈی اسکور نے موسٹ آف دا جاب کر دی تھی میرے لیے، اور لیکن مجھے اٹیسٹیشنز اور نوٹرائزیشن ایکچولی کروانی پڑی تھیں. جب میں نے یونیورسٹیز کو اپنی ڈاکیومنٹس بھیجی تھی دبئی سے، میں نے جو اپنی فوٹو کاپیز ہیں وہ میں نے نوٹرائز کرائی تھی، ایڈریس کرائی تھی پاکستان سے. ایکچولی ہمیں پرابلم ہوتا ہے سر دبئی میں، کوئی ایسی ہمیں مل نہیں رہا تھا سسٹم جو ہمیں پراپرلی کاپیز کو نوٹرائز اور اٹیسٹ کرے، اور اگر کوئی کر بھی رہا تھا دے ور ٹیکنگ ٹو مچ منی فار دس. سو اس وجہ سے ہم نے بیسٹ سمجھا، کیونکہ آپ کی ویڈیوز نارملی پاکستان سے ہوتے ہیں اور آپ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ڈاکیومنٹس کو نوٹرائز اور ٹیسٹ تھوڑا سا جو کاپیز ہیں اس طرح اوتھینٹک ہوتی ہیں کاپیز، تو پروسیس میں کوئی وہ نہیں آئے گا، اسٹاپ نہیں آئے گا کہ وہ کویشچن کر کے کاپیز اوتھینٹک ہیں یا نہیں، کیونکہ اب اوریجنل ڈاکیومنٹس نہیں بھیج رہے. تو ہم نے پاکستان سے اپنی نوٹرائزیشن اوتھینٹیکیشن کرا دی تھی کاپیز کی. یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ مل گئی تھی، کیونکہ جیسے عبداللہ نے بتایا کہ اٹ واز ویری ایکسپینسو. کچھ فارمس کر رہی تھی لیکن اٹس بیونڈ لائک افورڈیبل. ایک اٹیسٹیشن کا 300 درہمس تک لے رہے تھے. تو ابھی میں یاد ہے میں نے آپ لوگوں سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا اور اس ایشو کو ڈسکس کیا تھا، تو پھر آپ نے ہمیں سلوشن بتایا کہ کسی طرح ڈاکومنٹس کو پاکستان بھجوا دیا جائے. وہاں سے ان کو کاسٹ لگی ان کو ڈی ایچ ایل کرنے میں، لیکن وہ نسبتاً پھر بھی وہ اٹ واز مچ چیپر دین ڈوئنگ ہیئر. میں بلکہ آپ سے ہی جب بات ہوئی تھی اس کے بعد سے پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے ہم نے سروس اسٹارٹ کر دی ہے، اسپیشلی جو انٹرنیشنل ان کے لیے کہ اگر آپ کو وہاں سے مشکل ہو رہی ہے یا مہنگی پڑ رہی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی ویریفیکیشن کا اسٹیپ ہے، تو اب ہم ڈاکومنٹ ڈائریکٹلی انہیں ٹیسٹ کروا کے بھیج بھی دیتے ہیں پہ. تو یہ آپ نے انیشیٹ کروائی ہے ہماری سروس کہ مجھے لگ رہا ہے کافی فائدہ دے گی انشاءاللہ فردر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں آنے کے لیے. کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک، جو میں نے ویزا پروسیس کے حوالے سے پوچھا تھا آپ سے کہ موسٹلی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو بہت ویزا ایشوز آتے ہیں، اپوائنٹمنٹ ڈیلیز ہوتی ہیں. آپ کو ایک فارچونیٹ تھے کہ آپ دبئی میں ہو، ماشاء اللہ ویزا پروسیس ہوئی آپ ساری. کتنا ٹائم ڈیوریشن آپ کو لگا تھا یا کتنی مشکل تھی اپوائنٹمنٹ لینا پہلے، تو پھر ویزا جب آپ کا انٹرویو ہو گیا تھا اس کے بعد کتنی دیر میں آپ کو اوور آل جو ویزا ہے وہ آپ کو ریسیو ہوا تھا؟ ایکچولی میں اپنے فرینڈ نے جس کی میں مینشن کرتا اس نے خود سے ہر چیز اپلائی کی تھی، تو میں ایکچولی اس کی ویزے کو آلموسٹ مطلب کہ وہ کہتے کہ اس کو 2 months سارے پروسیس میں لگ گئے تھے. اپوائنٹمنٹ لینے میں 1 month لگا، لیکن سارا میرا ویزے کا جو پروسیسنگ تھی وہ انڈر 1 to 2 weeks میرا ہر چیز آپ کہہ لیں 10 days میں مجھے مطلب کہ میرے ہاتھ میں تھا ویزا. 5 days میں مجھے انٹرویو کے بعد اپروول مل گیا تھا، اور ویکینڈ گزرتے ہی تھوڑی سی لیٹ لگی، میں خود سے ہم گئے نہیں، ادھر سے ہم گئے، ہم نے دیا، اور پھر 3-4 days کے بعد ہم نے جا کے لے بھی لی، اور میرے ہاتھ میں ویزا تھا. مطلب کہ بڑا اسموتھ اور اچھا پروسیس رہا. اینڈ آئی فیل کہ اٹس ناٹ جسٹ بیکاز کہ میں دبئی میں تھا، لیکن میرے پاس پراپر گائیڈنس تھی. میں اپنا فرینڈ اس کو 2 months 1 month ویٹنگ پیریڈ ویٹ ہی کر رہے کہ اس کو جواب ہی نہیں آ رہا، اور انہوں نے ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو 2 months بھی لگ سکتے ہیں اپروول آتے آتے. تو میں ادھر سے بڑا پریشان تھا کہ مطلب کہ اس کو اتنی دیر لگ گئی. میرا اپنا ویزا، میں آلریڈی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں لیٹ تھا. میں کہا تھا پتہ نہیں کتنا لیٹ مجھے جرمنی جانا نہ پڑ جائے، میری پڑھائی کتنی نکل جائے گی. لیکن الحمدللہ جو مجھے گائیڈنس ملی تھی اور جس طرح میں ڈاکیومنٹس میرے پریپیئر ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایون جب میں انٹرویو بھی کرنے گیا کوئی انہوں نے کیا کہتے ہیں نیو کویشچن یا کوئی، ایکچولی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، اٹ وازنٹ ایون مچ آف این انٹرویو. انہوں نے بس میرے سے ڈاکیومنٹس لیے، ڈاکیومنٹس چیک کیے، میں اس سے بس تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی کہ میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اے لیول پڑھا ہوا آپ نے، یہ کیا ہوا ہے، A1 کی ہوئی ہے. اور میں سے پوچھا کہ کون سی سٹی میں پڑھنے جا رہے ہو، میں نے کہا کہ میں گولڈ اسٹار میں پڑھنے جا رہا ہوں.
اور میں اس سے پوچھا کہ بس ایک جنرل کویشچن جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے دبئی میں پوچھا میں سے کہ کیا اس ٹائم پیریڈ میں جیسے کیونکہ 1 ایئر میرا گیپ تھا اسٹڈی میں، تو انہوں نے میں سے پوچھا کہ کیا کہا ہے، تو میں نے سمپلی کہا کہ میں پریپریشن کر رہا تھا، لینگویج سیکھ رہا تھا، ادھر کا کلچر ریسرچ کر رہا تھا اور کورسز کر رہا تھا، اور سمپلی میں نے کہ انہوں نے کچھ بھی ایکسٹرا نہیں پوچھا کیونکہ میرے ڈاکیومنٹس آل ان پوائنٹ تھے. اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا آیا ہوا تھا، اس نے مان کے اپنی ایکسٹرا ڈاکیومنٹ بہت زیادہ ایکسٹرا ڈاکیومنٹس لکھ کے آیا تھا. اس معاملے میں بھی میں کہتا ہوں ایکسیس فیوچر نے مجھے بہت سپورٹ کی کیونکہ میں ایکچولی انیشلی بہت زیادہ ایکسٹرا ڈاکیومنٹس لے کے جانے لگا تھا. یہ مجھے یاد ہے، میں انٹرویو سے پہلے میں نے آپ کو بہت سختی سے منع کیا تھا کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہ رکھنا جو انہوں نے نہیں. بے شک اپنے ایکسٹرا ڈاکومنٹس میں رکھیں اپنے ساتھ اپنی تسلی کے لیے، بٹ انٹرویو کے ٹائم پہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے مانگے ہیں صرف وہی رکھیں، کیونکہ وہ پھر الٹا اور انوائے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تم نے مانگا بھی نہیں ہوا تو آپ کیوں اوور ایفیشینٹ بن رہے ہو، کیوں اتنی ایکسٹرا ڈاکومنٹس لے کر آ رہے ہو. وہی جو میرے ساتھ لڑکا تھا اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ اس نے مطلب کہ پیپر کلپ نہیں لگائے ہوئے تھے اور اس نے مطلب کہ ڈاکیومنٹس اکثر لے کر آیا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس چیز کا یہ آئی ڈی کارڈ 5 وہ لے کر آیا ہوا تھا، آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں، پرانے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں لے کر آیا ہوا تھا. تو پوچھ رہی کون سا آئی ڈی کارڈ میں رکھوں، کون سا آئی ڈی کارڈ، یہ کیوں میں آپ کو 5 کاپیاں کہاں سے آئیں گے. لیکن الحمدللہ 1 منتھ میں نے ٹرائی کرتا رہا کنونشنل میتھڈس کے ساتھ. میں نے تھوڑی سی ٹپس لیے تھے کیسے اسپیڈ انکریز کرنی ہے، کیسے ٹائم سیو کرنا ہے، کیونکہ ادھر بھی اور پاکستان میں بھی آئی فیل ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کی وہ سیکنڈس کی گیم، آپ 1 سیکنڈ آگے سیکنڈ سے لیٹ ہو گیا آپ کی اپوائنٹمنٹ نکل گئی. اور یہی ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ کو اپوائنٹمنٹ تب ملتی جب ایسا ٹائم ہو کہ لوگ چیک نہ کر رہے ہیں اور آپ مطلب کہ فورس لکی ہو کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کو فل کرنے کا ٹائم مل جائے گا. اور دبئی میں بھی سلاٹ بکنگ کا سسٹم ہوتا ہے، لائک یہ ہے کہ ایک دم سلاٹ فری ہوا، جیسے ہی فری ہوا آپ نے فوراً اپنی ڈیٹیل فل کر کے وہ بک کروا، تو اس میں چانسز پھر کافی زیادہ ہے اپوائنٹمنٹ آنے کے. ورنہ اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس بک کی، انہوں نے ای میل پہ آپ کو ریفرنس دے دیا، آپ کے کنٹرول میں آگے کچھ انہوں نے کیا اپوائنٹمنٹ دی ہے، کب دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج. لیکن عبداللہ سے ایک مسٹیک ہوگی، عبداللہ ایڈمیشن کا ویٹ کرتا رہا، اس نے ایڈوانس میں بک نہیں کی. تو جب ایڈمیشن آ گیا اس نے جب بک کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بہت سے ایشوز فیس ہوئے ان میں، یعنی کہ اپوائنٹمنٹ بالکل نہیں مل رہی تھی اس کو. اور جو بھی ہم جب آٹو فل بھی ہم نے یوز کیا، آٹو فل کے باوجود بھی وہ ٹائم نکل جاتا تھا. اور ایک یہاں کی چیز میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں عبداللہ کی والدہ نے اس چیز کو فگر آؤٹ کیا کہ ہمارا انٹرنیٹ بہت سلو ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے جو میکسیمم جو یو میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے اس کو جب اپ گریڈ کیا اور ہمیں سگنیفیکنٹلی بہتر رزلٹس ملے، اور اس کے ود ان 1 ویک کی عبداللہ کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی. یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ اپنے انٹرنیٹ آپ کوشش کریں فاسٹ انٹرنیٹ، کیونکہ جس طرح عبداللہ نے کہا ایک سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے، اگر آپ ایک سیکنڈ بھی تھوڑا ڈیلے آ جاتا ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ سلاٹ نکل جاتا ہے.